حاملہ عورت کے لیے ڈیلیوری سے پہلے نماز کا حکم۔ حاملہ عورت نماز کب سے چھوڑ سکتی ہے؟ بچہ پیدا ہونے والے دن سے یا اس سے پہلے؟ خالد صاحب سویڈن سے۔ نہیں جی، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی عورت پر نماز واجب ہوتی ہے، اور اس بارے میں بہت سخت احکام ہیں، خواتین اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جس دن بچے کی ولادت ہونے والی عورت اس وقت بھی نماز پڑھے گی، جب تک بچے کی ولادت یعنی بچے جسم سے باہر نہیں آ جاتا، اور بلیڈنگ جیسے ہی باہر آتا ہے تو ظاہر نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے، پھر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر ٹائم ہے تو عورت پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر اتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا کہ ولادت بھی ہونے والی اور نماز بھی قضا ہو رہی ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے نماز کی نیت باندھنا، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اور نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا، تو پھر چونکہ نماز کا وقت بہرحال داخل ہو چکا تھا تو اس پر وہ نماز کا قضا کرنا واجب ہے۔ توبہ استغفار بھی کرے کہ اتنی دیر کیوں کی نماز میں، اس کو چاہیے تھا نماز کا ٹائم داخل ہوتا فوراً نماز پڑھ لیتی، لیکن یہ کہ نماز پھر بعد میں قضا کرنی پڑے گی کیونکہ یہ نماز اس پر واجب ہو چکی تھی۔ یا اتنا ٹائم اگر پاکی کے ٹائم میں مل گیا نا کہ وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ سکتی تھی، تو کسی عورت کو اتنا بھی ٹائم مل گیا تو اس پر وہ نماز واجب ہو جاتی ہے، ادا نہیں کر سکی تو قضا کرنی پڑے گی اس کو۔ تیسرے آپریشن کا خوف ہو تو حمل گرانے کا حکم۔ میری گھر والی کے 2 آپریشن ہو چکے ہیں، اب 3 ہفتے کا حمل ہے، تیسرے آپریشن سے سخت ڈرتی ہے، کیا ہم حمل گرا سکتے ہیں؟ فیاض احمد ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ دیکھیں 4 مہینے کے بعد تو حمل گرانا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے، 4 مہینے سے پہلے کوئی شرعی عذر ہو، واقعی عذر ہو تو گرا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو آپریشن سے بچہ پیدا ہونا تو کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بیس پہ حمل گرانا جائز ہو۔ ہاں آپریشن کی وجہ سے اگر خطرات ہیں، ماں کی جان کو خطرہ ہے، یا کوئی خدا نخواستہ معذوری کا خطرہ ہے، یا اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپریشن جو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چند ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ بغیر آپریشن کے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ آج کل ڈاکٹر خود بہت جلدی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں پیسے بنانے کے چکر میں یا جان چھڑانے کے لیے، تو اس میں ماہرین ڈاکٹروں سے کئی ڈاکٹروں سے رائے لے لیں پھر فیصلہ کریں۔ بہت سے کلینک ایسے ہیں، بہت سے ہسپتال ایسے ہیں جہاں آپریشن نہیں ہونے دیتے، وہ نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے۔ جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں، چائنا وغیرہ میں، وہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں تو آپریشن کرنے نہیں دیتے جب تک بہت شدید مجبوری نہ ہو، یہاں تک کہ پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپریٹ کریں، وہ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں، نارمل اور نیچرل جو ہے وہی ہو، اسی طریقے سے ڈیلیوری ہوگی۔ تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے حمل گرانا جائز ہو، لیکن اگر واقعی کوئی ایسے خطرات ہیں، بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا اور کوئی بڑا خطرہ ہے، تو پھر حمل گرایا جا سکتا ہے، لیکن صرف آپریشن کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے۔ ڈیلیوری کے دوران انتقال کیا شہادت کی موت ہے؟ عورت کی موت عین ولادت کے بعد حالت نفاس میں ہو تو کیا اسے شہادت کی موت کہیں گے؟ افتخار انڈیا۔ جی بالکل، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حمل کی وجہ سے جو موت ہوتی ہے عورت کو وہ شہادت ہوتی ہے، تو چاہے بچہ پیٹ میں ہو یا پیدا ہونے کے بعد نفاس میں بھی حمل ہی کے حکام ہوتے ہیں، تو اس دوران اگر ڈیتھ ہو گئی تو وہ مبارک موت ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمان سعودی عرب سے۔ جتنے چاہیں عمرے کریں۔ تو علماء کا اس میں بڑا اختلاف ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ طواف پہ زور لگائیں، یا زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں، تو دونوں آ رہے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو عموماً سعودی علماء جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہ ایک سفر میں چونکہ نبی نے ایک عمرہ کیا ہے تو اس لیے ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ ٹائم طواف میں لگائیں، لیکن بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں، تو دونوں جائز ہیں، دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، جیسے چاہیں۔ ہر آدمی کا اپنا ذوق بھی ہوتا ہے اس بارے میں، تو آپ کو روحانی فائدہ کس چیز میں زیادہ ہو رہا ہے تو جس پہ چاہیں آپ عمل کر لیں۔ طواف میں عمرے کے بعد بال کاٹنا کہاں واجب ہے؟ عمرہ مکمل کر کے مینا جا کر میں نے سر منڈایا ہے تو کوئی دم تو لازم نہیں آئے گا؟ عبد الرحمن ریاض سے۔ حدود حرم میں کہیں بھی آپ بال کٹوا سکتے ہیں، حدود حرم سے باہر جا کے بال کٹوائیں گے تو دم لازم آئے گا۔ عصر کے بعد طواف کے 2 نفل کا حکم۔ عمرے کا طواف عصر کے وقت مکمل ہوا مگر مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت ادا کیے بغیر سعی کر لی، بعد میں اہلیہ طواف کے 2 نفل پڑھنا بھول گئیں، نیز اہلیہ نے بال یہ سوچ کر نہیں کاٹے کہ جدہ پہنچ کر کاٹیں گے، کیا اس صورت میں طواف کے نفل اور بال جدہ میں کاٹے جا سکتے ہیں؟ کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا۔ طواف کے 2 نفل تو بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو دیکھیں عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک طواف کے 2 نفل عصر کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں، فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ عصر کے بعد جو مکروہ وقت ہے اس لیے، یعنی نوافل کا وقت نہیں ہے، وہ فرض نماز اگر عصر کی کسی نے پڑھ لی ہے۔ لیکن جو حدود حرم سے نکلنے کے بعد آپ کی اہلیہ نے
بال کاٹے نا تو اس کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ بال حدود حرم کے اندر ہی کاٹنا واجب ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ عبد الرحمن ریاض سے۔ صحیح حدیث میں 1000 نمازوں کا ملتا ہے، تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ مسجد نبوی میں 1000 اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب۔ ڈیلیوری کے دوران انتقال کیا شہادت کی موت ہے؟ عورت کی موت عین ولادت کے بعد حالت نفاس میں ہو تو کیا اسے شہادت کی موت کہیں گے؟ افتخار انڈیا جی بالکل، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حمل کی وجہ سے جو موت ہوتی ہے عورت کو وہ شہادت ہوتی ہے، تو چاہے بچہ پیٹ میں ہو یا پیدا ہونے کے بعد نفاس میں بھی حمل ہی کے حکام ہوتے ہیں، تو اس دوران اگر ڈیتھ ہو گئی تو وہ مبارک موت ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمن سعودی عرب سے، جتنے چاہیں عمرے کریں۔ تو علماء کا اس میں بڑا اختلاف ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ طواف پہ زور لگائیں یا زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں، دونوں آ رہے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو عموماً سعودی علماء جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہ ایک سفر میں چونکہ نبی نے ایک عمرہ کیا ہے تو اس لیے ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ ٹائم طواف میں لگائیں، لیکن بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں، تو دونوں جائز ہیں، دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، جیسے چاہیں۔ ہر آدمی کا اپنا ذوق بھی ہوتا ہے اس بارے میں، تو آپ کو روحانی فائدہ کس چیز میں زیادہ ہو رہا ہے تو جس پہ چاہیں آپ عمل کر لیں۔ طواف میں عمرے کے بعد بال کاٹنا کہاں واجب ہے؟ عمرہ مکمل کر کے مینا جا کر میں نے سر منڈایا ہے تو کوئی دم تو لازم نہیں آئے گا؟ عبد الرحمن ریاض سے۔ حدود حرم میں کہیں بھی آپ بال کٹوا سکتے ہیں، حدود حرم سے باہر جا کے بال کٹوائیں گے تو دم لازم آئے گا۔ عصر کے بعد طواف کے 2 نفل کا حکم۔ عمرے کا طواف عصر کے وقت مکمل ہوا مگر مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت ادا کیے بغیر سعی کر لی، بعد میں اہلیہ طواف کے 2 نفل پڑھنا بھول گئیں، نیز اہلیہ نے بال یہ سوچ کر نہیں کاٹے کہ جدہ پہنچ کر کاٹیں گے، کیا اس صورت میں طواف کے نفل اور بال جدہ میں کاٹے جا سکتے ہیں؟ کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا۔ طواف کے 2 نفل تو بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو دیکھیں عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک طواف کے 2 نفل عصر کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں، فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ عصر کے بعد جو مکروہ وقت ہے اس لیے، یعنی نوافل کا وقت نہیں ہے، وہ فرض نماز اگر عصر کی کسی نے پڑھ لی ہے۔ لیکن جو حدود حرم سے نکلنے کے بعد آپ کی اہلیہ نے بال کاٹے نا تو اس کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ بال حدود حرم کے اندر ہی کاٹنا واجب ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ عبد الرحمن ریاض سے۔ صحیح حدیث میں 1000 نمازوں کا ملتا ہے، تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ مسجد نبوی میں 1000 اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔